قرآن مجید کا 65واں سورہ سورہ طلاق۔ سورہ طلاق کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 65واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 99واں سورہ ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ طلاق رکھا گیا ہے، اور اس سورہ میں طلاق کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ طلاق جذبات کی پامالی، اجتماعی زندگی کی تباہی اور اولاد کی بربادی کا سبب ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے اسے مکروہ ترین مباح قرار دیا ہے۔ طلاق کے اسباب میں فریقین کے بے جا توقعات، عورت کی فضول خرچی، مرد کی حسن پرستی، اقربا کی دخل اندازی اور طرفین کی ایک دوسرے سے بے اعتنائی عام ترین عوامل ہیں، لہذا ان سے اجتناب کرنا ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 6 میں حکم دیا جا رہا ہے کہ زمانہ عدت میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق عورت کی رہائش کا انتظام کرو، کیونکہ اس وقت بھی اس کا خیال رکھنا سابقہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر مرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دے دیا کرو، اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ تم انہیں عدت کے دنوں میں ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ ہی وہ عورتیں خود نکل جائیں مگر یہ کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہے، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ تجھے کیا معلوم، اس کے بعد شاید اللہ کوئی صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ بس جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں اچھی طرح سے اپنے عقد میں رکھو، یا انہیں اچھے طریقے سے علیحدہ کر دو، اور اپنوں میں سے 2 صاحبان عدل کو گواہ بناؤ، اور اللہ کی خاطر درست گواہی دو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرتا رہے۔ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔
ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بس اس کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے. بتحقیق اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں ان کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو جائے کہ خون کا بند ہونا سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے ہے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے، تو اس کی عدت 3 ماہ ہے. اور یہی حکم ان عورتوں کا ہے جنہیں حیض نہ آتا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اس کے لیے اجر کو بڑھا دے گا. اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. ان عورتوں کو زمانہ عدت میں بقدر امکان وہاں سکونت دو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک انہیں خرچہ دیتے رہو. پھر اگر تمہارے کہنے پر وہ دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دے دیا کرو، اور احسن طریقے سے باہم مشورہ کر لیا کرو. اور اجرت طے کرنے میں اگر تمہیں آپس میں دشواری پیش آئے تو ماں کی جگہ کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کے رزق میں تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جتنا اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرے. اللہ کسی کو اس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا جتنا اسے دیا ہے. تنگ دستی کے بعد عنقریب اللہ آسانی پیدا کر دے گا.
وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. اور ایسی کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برے عذاب میں ڈال دیا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. پھر انہوں نے اپنے اعمال کے وبال کا ذائقہ چکھ لیا اور ان کا انجام خسارے پر منتہی ہوا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اے عقل مند ایماندارو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق دے رکھا ہے. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی. اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے بالحاظ علم ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے.